بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتوں پر مان اکثر وقت پڑنے پر فقط ایک گمان ثابت ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کے ایک موڑ پر آ کر والدین اکثر سوچتے ہیں کہ کب وہ دن گزر گئے جب بیٹے ہر بات مان لیا کرتے تھے۔ اب تو وہ گھر میں آتے ہیں اور سامنا ہونے پر سلام کرتے ہیں اور اپنی ہی دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ ماں کے دل کو وہ پرانی باتیں، وہ ہنسی مذاق اور وہ ضدیں یاد آتی ہیں جن سے گھر میں رونق رہتی تھی۔ لیکن اب دل میں صرف خاموشی ہے اور ایک سوال کہ آخر یہ فاصلے کیوں بڑھ گئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ فاصلہ وقت نہیں بڑھاتا بلکہ رویے بڑھاتے ہیں، اور محبت وقت سے نہیں احساس سے زندہ رہتی ہے۔ بیٹے کے دل تک پہنچنے کے لیے نصیحتیں نہیں بلکہ نرمی اور سمجھ اور عزت اور خاموش دعا چاہیے، کیونکہ یہی وہ چابی ہے جو بند دلوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ بیٹوں سے فاصلہ کس طرح کم کریں اور بیٹوں کے دل میں والدین کی محبت کس طرح پیدا ہو۔ تو بیٹوں کے دل کو سمجھنے اور فاصلے کم کرنے کی نہایت اہم 12 حقیقتیں جان لینا ضروری ہے۔ نمبر 1، بیٹے کو حکم نہیں احساس چاہیے۔ جب بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ نصیحت سے نہیں محبت سے بدلتے ہیں، کیونکہ الفاظ صرف وقتی اثر چھوڑتے ہیں جبکہ احساس دل کی گہرائیوں تک اتر جاتا ہے۔ جب ماں باپ صرف سمجھانے کی بجائے اپنے رویے اور محبت اور عمل سے احساس دلاتے ہیں تو بیٹا خود اپنے اندر تبدیلی محسوس کرتا ہے۔ سختی اور بار بار کی نصیحت بعض اوقات ضد پیدا کر دیتی ہے، لہذا اس سے احتیاط کریں۔ نمبر 2، خاموش بیٹا ہمیشہ ناراض نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی وہ کم بولتا ہے یا نہیں بولتا، مگر اس کے اندر تھکن اور دباؤ اور بوجھ ہوتے ہیں۔ ایسے میں زیادہ سوال نہ کریں کہ تم چپ کیوں ہو، تم کوئی بات کیوں نہیں کرتے اور تم کم کیوں بولنے لگے ہو۔ بس ایک کپ چائے رکھ دیں اور کہہ دیں، بیٹا تم تھک گئے ہو، آؤ بیٹھو تھوڑا سکون کر لو۔ یہ جملہ اس کے لیے سب سے بڑی محبت ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک خاموش بیٹا ہمیشہ ناراض ہی نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات وہ اپنے اندر بہت کچھ محسوس کر رہا ہوتا ہے مگر الفاظ میں بیان نہیں کر پاتا۔ اس کی خاموشی تھکن اور سوچ حالات کو سمجھنے کی ایک کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، اپنے بیٹے سے دوستی کریں، تفتیش نہیں۔ ہر وقت بیٹے کے فون پر اور اس کے دوستوں پر اور معمولات پر نظر رکھنے سے وہ قریب نہیں ہوتا بلکہ مزید دور چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ اس سے یوں بات کریں کہ بیٹا تمہارے دوست کیسے ہیں، آپ ان کے ساتھ خوش رہتے ہو، تو وہ آپ سے اپنی باتیں شیئر کرتا ہے اور آپ کے سامنے اپنا دل کی ساری باتیں رکھ دیتا ہے۔ کیونکہ جب آپ اپنے بیٹے کو ہر وقت سوالوں کی کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے تو وہ آپ سے دور ہونا شروع ہو جائے گا۔ اعتماد اور محبت کا رشتہ ایسا ہونا چاہیے جہاں بیٹا خود آ کر اپنی باتیں آپ کو بتائے، نہ کہ ڈرا ہوا رہے یا دبا ہوا رہے۔ جب آپ اس کے دوست بن جاتے ہیں تو وہ اپنی خوشیاں اور اپنی پریشانیاں اور اپنی غلطیاں سب کچھ آپ کو بتاتا ہے۔ یاد رکھیں، تفتیش فاصلے بڑھاتی ہے جبکہ دوستی دلوں کو قریب لاتی ہے۔ نمبر 4، اپنے بیٹے کو اس کی غلطیوں کے ساتھ قبول کریں۔ آپ کا بیٹا چاہے جس مرضی عمر میں ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جوان ہے یا بچہ ہے، اگر وہ غلطی کرے تو اسے فوراً تانا نہ دیں، بلکہ اسے یہ کہیں کہ تمہاری عمر میں ہم بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ یہ جملہ اسے احساس دلاتا ہے کہ آپ اس کے دشمن نہیں ہیں بلکہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یاد رکھیں، محبت تب بڑھتی ہے جب انسان خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے بیٹے کی ہر غلطی پر صرف تنقید کریں گے تو وہ خود کو ناکام سمجھنے لگے گا، مگر جب اسے یہ احساس ہوگا کہ اس کی قدر اس کی غلطیوں سے زیادہ ہے تو وہ خود اپنی اصلاح کی طرف بڑھتا ہے۔ والدین کا کام صرف بیٹوں کی غلطیوں کو درست کرنا ہی نہیں ہے بلکہ ان کا ساتھ دینا بھی ہے، تاکہ بیٹا یہ جان سکے کہ وہ ہر حال میں اپنے گھر میں محفوظ اور قابل قبول ہے۔ نمبر 5، اپنے بیٹے کی عزت کریں۔ بیٹا چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، بیٹے کے دل میں عزت پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے اسے عزت دینا ضروری ہے۔ جب آپ اپنے بیٹے سے اس کی رائے پوچھتے ہیں تو وہ خود کو قابل اعتماد محسوس کرتا ہے اور یہی احساس اسے آپ کے قریب بھی لے آتا ہے۔ ہمیشہ اپنے بیٹے کی عزت کریں، کیونکہ عزت وہ بنیاد ہے جس پر مضبوط رشتہ قائم ہوتا ہے۔
اور بیٹوں کا اب سے لازمی طور پر فاصلہ کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، آپ کے بیٹے کی دنیا بدل گئی ہے، اب آپ کو بھی بدلنا ہوگا۔ دیکھیں آج کل کے بچوں کا ذہن دباؤ میں رہتا ہے اور مقابلہ بازی میں ہوتا ہے، آگے بڑھنے میں ہوتا ہے اور دنیاوی دوڑ میں ہوتا ہے۔ اگر آپ اس سے پرانے انداز میں اور پرانے طور طریقوں سے بات کریں گے تو وہ سمجھ نہیں پائے گا، لیکن اگر آپ اس کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو اپنی دنیا کا حصہ بنا لے گا۔ آج کل کے زمانے میں بچوں کی سوچ اور ماحول پہلے جیسے نہیں رہے، اس لیے پرانے طریقوں سے تربیت ہمیشہ مؤثر نہیں رہتی۔ اگر آپ اس کی دنیا کو سمجھے بغیر صرف اپنی بات منوانا چاہیں گے تو فاصلے بڑھ جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ چلیں، اس کی بات سنیں اور اپنے رویے میں لچک پیدا کریں، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کا اپنے بیٹوں سے فاصلہ کم ہونے لگے گا۔ نمبر 7، اپنے بیٹے کے دکھ میں شریک ہوں۔ جب آپ کا بیٹا اپنی پریشانی آپ کو بتائے تو فوراً حل نہ دیں، بس یہ کہہ دیں کہ ہم تمہیں سن رہے ہیں بیٹا، سب بتاؤ۔ کبھی کبھی صرف سننے والا دل ہی سب سے بڑی پناہ گاہ بن جاتا ہے۔ اکثر اوقات بچوں کو فوراً مسئلے کا حل نہیں چاہیے ہوتا، بلکہ صرف کسی کا دل سے سننا چاہیے ہوتا ہے۔ اگر آپ بغیر سنے فوراً مشورہ دینے بیٹھ جائیں گے تو وہ خود کو نظر انداز کیا ہوا محسوس کرے گا۔ نمبر 8، بیٹے کے چھوٹے چھوٹے کاموں پر خوشی ظاہر کریں۔ اگر وہ اچھا کام کرے تو اسے کہیں کہ مجھے تم پر فخر ہے۔ یہ ایک جملہ اس کے اندر اعتماد بھر دیتا ہے اور وہ مزید اب کے قریب آنے لگتا ہے۔ نمبر 9، بیٹے کو وقت دیں، نصیحت نہیں۔ کبھی کبھی صرف ساتھ بیٹھ جانا بھی محبت ہوتی ہے۔ بیٹے کے پاس خاموشی سے بیٹھیں، فون وغیرہ نہ دیکھیں اور نہ کسی اور سے بات کریں، نصیحت بھی نہ کریں، بس اس کے پاس موجود رہیں۔ یہ خاموش موجودگی بھی بہت کچھ بدل دیتی ہے۔ دیکھیں بار بار کے مشورے اور بار بار کی روک ٹوک، بار بار کی نصیحتیں اکثر بیٹے کے کانوں سے ہی ٹکرا کر رہ جاتی ہے، لیکن آپ کا دیا ہوا وقت اس کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ نمبر 10، بیٹے کے لیے دعاؤں میں نرمی رکھیں۔ دعا صرف مانگنے کے لیے نہیں، محبت دکھانے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ جب ماں باپ دل سے بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ دلوں میں نرمی ڈال دیتا ہے۔ اپنے بیٹے کی خاموشی کو دعا میں بدل دیں۔ اگر آپ کا بیٹا دور ہے یا خاموش رہتا ہے تو بحث نہ کریں، بس یہ کہیں کہ اے اللہ، میرا بیٹا جہاں ہے وہاں اس کے دل میں میرے لیے نرمی پیدا فرما۔ یہ دعا وقت کے ساتھ ساتھ اپنا اثر دکھائے گی اور یہ دعا بڑی طاقت رکھتی ہے۔ یاد رکھیں، بیٹے کے دل تک پہنچنے کا سفر آسان نہیں ہے، لیکن جو والدین صبر اور نرمی اور دعا کے ساتھ چلتے ہیں ان کے بیٹے کبھی ان سے دور نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں، محبت کی جڑ نصیحت نہیں بلکہ احساس اور وقت اور دعا ہے، اور جب یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو فاصلے خود بخود کم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 11، اپنے بیٹوں کا کبھی کسی سے موازنہ نہ کریں۔ ایسا مت کہیں کہ تمہارے کزن نے تو یہ کر بھی لیا اور اسے تو اتنی اچھی جاب مل گئی لیکن تم نہیں کر سکے۔ یہ جملہ بیٹے کے دل کو کاٹ دیتا ہے۔ موازنہ محبت کو ختم کر دیتا ہے۔ اپنے بیٹوں کو بتائیں کہ وہ جیسے بھی ہیں آپ کو قابل قبول ہیں، آپ کے لیے قیمتی ہیں۔ پھر اب دیکھیں کہ وہ خود کو بہتر بنانے کی کتنی کوشش کریں گے، کیونکہ ہر بچہ اپنی صلاحیتوں اور اپنی خوبیوں کے ساتھ منفرد ہوتا ہے، لیکن جب آپ اسے دوسروں سے تولتے ہیں تو اس کے دل میں احساس کمتری اور ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے۔ موازنہ اس کی خود اعتمادی کو کمزور کرتا ہے، جبکہ حوصلہ افزائی اسے آگے بڑھنے کا جذبہ بڑھا دیتی ہے۔ موازنہ کرنے والی غلطی کبھی نہ کریں، کسی بھی رشتے میں نہ کریں، اور نہ اپنے شوہر سے کریں، نہ بیٹوں سے کریں، اور نہ والدین کے ساتھ کریں۔ موازنہ بہت بری چیز ہے، یہ فوراً بندے کا دل توڑ دیتا ہے اور اس کے دل سے آگے بڑھنے کی لگن ہی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 12، بیٹے کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر کرنے سے نہ گھبرائیں۔ جب آپ کہیں گی کہ بیٹا مجھے تم سے بات کیے بغیر دل خالی سا لگتا ہے، تو اس بات سے وہ پتھر دل بیٹا بھی پگھل جائے گا۔ بیٹے ماں باپ کے آنسو نہیں بھولتے، ان کے ساتھ پچھلی یادوں کا تذکرہ بھی کیا کریں، ماضی کی محبت کو جگایا کریں
اور کبھی کبھی پرانی کوئی بات چھیڑ دیا کریں۔ مثلاً تمہیں یاد ہے تم بچپن میں کتنی ضد کرتے تھے، اور اس کو اس کی کوئی پرانی شرارت یاد دلائیں۔ اسے یاد دلائیں کہ تم کہتے تھے کہ میں ہی تمہیں اسکول چھوڑنے جاؤں۔ تو اس طرح کی باتیں بیٹے کے دل میں اس حصے کو جگاتی ہیں جہاں محبت سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، بیٹوں سے فاصلہ کم کرنے کا راستہ محبت اور ٹرسٹ اور سمجھداری سے گزرتا ہے۔ جب آپ ان کے قریب ہوتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں، انہیں عزت دیتے ہیں اور انہیں وقت دیتے ہیں، تو وہ خود ہی آپ کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رشتوں میں نرمی اور برداشت پیدا کریں، کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے جس سے فاصلے کم ہوتے ہیں اور دلوں میں قربت بڑھتی ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے بچوں اور ہمارے درمیان ہر طرح کی پریشانی اور فاصلے کو دور فرما دے۔ اے پروردگار اللہ، ہمارے بچوں کو صحت اور تندرستی اور لمبی عمر اور دین و دنیا کا علم اور اپنی رحمت اور ہر شر سے حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کو اتفاق اور رحم دلی اور محبت، خلوص اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، یہ دعا ہمارے بچوں اور تمام والدین کے بچوں کے حق میں اپنی رحمت کے صدقے قبول و منظور فرما۔ آمین ثم آمین۔